بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ ناظرین، وہ کون سا ایسا کام ہے جس کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن میزان میں اس سے زیادہ بھاری چیز کوئی نہیں؟ وہ کون سی ایسی نیکی ہے جس کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کامل ایمان والے وہ لوگ ہیں جن کے اندر وہ نیکی ہے؟ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کس چیز کے متعلق فرمایا کہ بے شک تم میں سے وہ لوگ مجھے سب سے زیادہ محبوب ہیں؟ ناظرین، یہ نیکی، یہ خوبی، یہ کام اچھے اخلاق ہیں جن کو اخلاق حسنہ بھی کہا جاتا ہے، اور اس کے مقابلے میں اخلاق سیئہ ہے۔ اچھے اخلاق کو مکارم اخلاق بھی کہا جاتا ہے، اور اس کے مقابلے میں اخلاق رذیلہ یا رذائل اخلاق کہا جاتا ہے۔ اچھے اخلاق یہ انسان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتے ہیں، اس کی شخصیت بنتی ہے، اللہ کے نزدیک اس کی عزت ہوتی ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر آ جاتا ہے، معاشرے کے اندر اس کا ایک وقار ہوتا ہے، اور لوگوں کے ساتھ ان کی ایک محبت بڑھتی چلی جاتی ہے، اس شخص کے ساتھ لوگوں کی محبت بڑھتی چلی جاتی ہے۔ اخلاق خلق کی جمع ہے۔ خلق کے معنی طبیعت اور عادت کے ہیں۔ اہل علم کی اصطلاح میں جیسے کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، وہ اخلاق کی تعریف کرتے ہیں کہ یہ ایک نفسیاتی کیفیت ہے جو نفس میں راسخ ہوتی ہے، یعنی نفس میں مضبوط ہوتی ہے، اور اس سے مختلف افعال، مختلف ایکشنز کسی غور و فکر کے بغیر آسانی اور سہولت کے ساتھ صادر ہوتے ہیں۔ اس اخلاق کی اہمیت کے حوالے سے چند باتیں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، میں اخلاق کے کریمہ کی تکمیل کے لیے مبعوث ہوا ہوں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میزان میں اچھے اخلاق سے زیادہ کوئی چیز بھاری نہیں۔ اچھے اخلاق کے حوالے سے یہ بات میں عرض کر دوں کہ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے اچھے اور برے ہونے کی تمیز ڈال دیا، فَأَلْهَمَهَا فَجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، یعنی نیکی کو وہ پہچانتا ہے، برائی کو بھی پہچانتا ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ ماحول کا اس پر اثر ہو جائے یا اس کی تربیت غلط ہو جائے، جیسے کہ ایک حدیث کا مفہوم ہے نا کہ ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، یہ اس کے ماں باپ ہوتے ہیں اس کو یہودی بنا دے یا نصرانی بنا دے یا مجوسی بنا دے، تو والدین کا عقیدہ، ان کا اخلاق، ان کی تربیت، معاشرے کے مختلف ادارے جو ہیں، اساتذہ، ان کا اثر، ان کی تربیت، وہ میٹر کرتا ہے کہ وہ اس کو کیا بنائیں۔ اگر اس کو خوش قسمتی سے اچھی چیزیں مل جائیں، والدین مل جائیں، اساتذہ مل جائیں، اچھے ادارے مل جائیں، تو اس کی اچھی تربیت ہوگی، اس کے اخلاقیات سنوریں گے، اور برے اخلاق سے وہ آہستہ آہستہ دور ہوتا چلا جائے گا۔ اچھے اخلاق میں حلم، حوصلہ، حیا، صبر، تحمل، بردباری، شجاعت، سخاوت، عدل و احسان وغیرہ وغیرہ یہ اس میں شامل ہیں۔ اور برے اخلاق میں اس کا آپ الٹ کر لیں، بے صبری ہے، اور بے حیائی ہے، اور بزدلی ہے، بخل ہے، ظلم ہے، سرکشی ہے، تکبر ہے، ریاکاری ہے، یہ برے اخلاق میں شامل ہے۔ اب اس حوالے سے دو احادیث تو میں آپ کو سنا دی، کچھ اور اقوال رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ البر حسن الخلق، نیکی اچھے اخلاق کا نام ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم خلقا، مومنوں میں کامل ایمان والے وہ لوگ ہیں جو اخلاق میں سب سے اچھے ہیں۔ بے شک آپ نے فرمایا کہ بے شک تم میں سے وہ لوگ مجھے سب سے زیادہ محبوب ہیں جو اخلاق میں سب سے اچھے ہیں۔ یعنی ہم دیکھیں اللہ کے نزدیک اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک اگر ہم ان کے محبوب ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے اخلاق کو سنوارنا ہوگا۔ اسی کو تزکیہ نفس بھی کہا جاتا ہے کہ اچھی باتوں کو پروان چڑھانا اپنے اندر، اور بری باتوں سے، بری اخلاق سے، بری عادات سے اپنے آپ کو دور کرنا۔ اور اس واقعتاً ایک جہاد ہے، ایک کوشش ہے، ایک سٹرگل ہے، اور یہ ہم نے کرنا ہے۔ جس طرح ہم اپنے جسمانی بیماریوں کو دور کرنے کی سٹرگل کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، وقت لگاتے ہیں، اسی طرح ہماری جو روحانی اور اخلاقی بیماریاں ہیں ان سے بھی اپنے آپ کو پاک کرنا ہے، دور کرنا ہے، اور جو اچھی اخلاق ہے، اچھے اخلاق ہیں، اچھی عادات ہے، اس کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ آج ہمارا معاشرہ اخلاقیات میں گر چکا ہے۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے نا کہ 4 باتیں جس کے اندر ہوں، 4 عادات، تو وہ پکا منافق ہے۔
یعنی جب وہ بولے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو وعدہ توڑ دے، جب امانت اسے دی جائے تو وہ خیانت کرے۔ اور ایک اسی طرح ایک چوتھی عادت بھی آئی ہے کہ جب وہ لڑنے پہ آ جائے تو وہ پھٹ پڑے۔ یہ چاروں علامات آج ہم مسلمانوں میں بتمام و کمال موجود ہے۔ اور ایک حدیث کا مفہوم بھی اسی طرح ہے کہ اگر جس میں جتنا ریشو سے وہ چیز ہوگی، اگر اس میں ایک عادت ہے، ایک بری عادت ہے، تو یوں کہہ لیں کہ اس کے اندر 25% جو برائی ہے وہ بری عادت ہے، کسی کے اندر 2 ہیں، کسی کے اندر 3 ہے، تو اس حساب سے تو لگتا ایسا ہے کہ آج ہم میں 100% یہ ساری علامات موجود ہے، اللہ ماشاء اللہ اچھے لوگ بہت کم ہیں، لیکن وہ آٹے میں نمک کے برابر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تقوی اللہ و حسن الخلق، اللہ کا ڈر و اچھی عادت۔ بلکہ پوری حدیث میں آپ کے سامنے پڑھ دوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سب سے زیادہ کون سا عمل بہشت میں جانے کا سبب بنے گا؟ آپ نے فرمایا کہ تقوی اللہ و حسن الخلق، اللہ کا ڈر اور اچھی عادت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک بندہ اچھے اخلاق کے ذریعے آخرت کے درجات عالیہ اور اونچے مراتب حاصل کر لیتا ہے، حالانکہ وہ عبادت میں کمزور ہے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ خندہ پیشانی، سخاوت اور کسی کو ایذا نہ دینا حسن خلق ہے۔ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کی رائے میں 3 صفات کا نام حسن خلق ہے: حرام کاموں سے اجتناب، حلال کی تلاش اور عیال کے لیے یعنی فیملی کے لیے خرچ اور خوراک میں فراغی۔ یعنی اخلاق کا دائرہ بڑا وسیع ہے، اس کا تعلق معیشت سے بھی ہے، معاشرت سے بھی ہے، سیاست سے بھی ہے۔ سیاست میں بھی اخلاقیات چاہیے، معاشرت میں بھی اخلاقیات چاہیے، گھر کی زندگی میں بھی اخلاقیات چاہیے، کاروبار میں بھی اخلاقیات چاہیے، ہر جگہ۔ کوئی ایسی جگہ نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ جی یہاں پہ اخلاقیات کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ یہ تو اخلاقیات تو انسانیت اس پہ متفق ہے، یونیورسل ٹروتھ ہے۔ جیسے کہ آتے ہیں نا، آنیسٹی از دا بیسٹ پالیسی، اور اسلام تو 100% اس پہ زور دیتا ہے، ایمفیسس کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں آپ دیکھیں، نبوت کے آغاز سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سارا کردار یہی اخلاق تھا۔ آپ غریبوں کا خیال رکھتے تھے، بیواؤں کا خیال رکھتے تھے، ان کی مدد کرتے تھے، اچھے کاموں میں دوڑ دھوپ کرتے تھے۔ تو پھر نبوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی تو آپ نے اپنا وہی کردار اپنی قوم کے سامنے رکھا۔ تو اخلاقیات تو بینگ ہیومن بینگ، یہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ انسان کون ہوتا ہے، وہ اچھے اخلاق کا مالک ہوتا ہے۔ پھر ایک مسلمان اور ایک مومن، وہ تو لازماً اس کے اندر اچھے اخلاق ہونے چاہیے۔ تو ہمیں اپنا اس حوالے سے جائزہ لیتے رہنا چاہیے۔ ایک بزرگ نے فرمایا کہ اچھا خلق لوگوں کے قریب رہنا اور ان کے اموال سے دور رہنا ہے۔ ایک اور صاحب کا فرمان ہے کہ کسی کو ایذا نہ دینا اور مومن کی ضروریات میں اس کا ساتھ دینا اچھی عادت ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ تو اللہ کے سوا کسی اور کو اپنا مقصود و مطلوب بنانا ترک کر دے، یہی بہترین خصلت ہے۔ اچھے اخلاق کے جو مالک ہونا چاہیے انسان کو، اچھے اخلاق میں یہ باتیں شامل ہیں کہ وہ حیادار ہو، تکلیف دینے والا نہ ہو، انتہائی نیک، سچا، کم گفتار، کم بولنے والا، بہت عمل والا، جس کی لغزشیں کم ہوں، بے فائدہ کام نہ کرے، تعلقات جوڑنے والا، عزت و وقار کا مالک، صابر، قدردان، راضی برضا رہنے والا، حلیم الطبع، وفادار، خود کو رذائل سے بچانے والا، لعنت نہ کرنے والا ہو، جو گالی گلوچ نہ کرے، جو غلخوری نہ کرے، غیبت نہ کرے، عجلت پسند نہ ہو، یعنی جلد باز نہ ہو، کینہ و بغض نہ رکھے، بخیل نہ ہو، حسد نہ کرے، حشاش بشاش رہنے والا ہو، اس کی محبت و بغض اور خوشی و ناراضی محض اللہ کے لیے ہو۔ یہ ایک نقشہ ہے جو اسلام چاہتا ہے۔ یقیناً ہم اس پہ پورا نہیں اترتے، لیکن ہم نے جائزہ لیتے رہنا ہے اپنا ساتھ ساتھ۔ یہ ایک دن میں ہونے والا کام نہیں ہے، یہ ڈیولپمنٹ ہے، ایتھیکل ڈیولپمنٹ ہے، اسپریچول ڈیولپمنٹ ہے۔ ہم نے اپنی شخصیت کو بناتے رہنا ہے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم قرآن و سنت کو سمجھیں، قرآن و سنت کو سمجھنے والے لوگوں کے قریب رہیں، علماء حق اور اہل علم کے ساتھ رہیں، اچھی بکس پڑھیں، ان کی محفل میں بیٹھیں، ان سے سیکھیں، ان کے جو نیک اعمال ہے اس کا اثر بھی ہوتا ہے۔ پھر ہم گھروں کے ماحول کو ٹھیک کریں، میڈیا کے جو اچھے پروگرام ہیں اس سے استفادہ کریں، برے پروگراموں سے بچیں۔ اسی طرح نئی نسل کی تربیت، اخلاقی تربیت کی اشد ضرورت ہے۔ آج ہمارا معاشرہ کہاں جا رہا ہے، نئی نسل کہاں جا رہی ہے؟ ہم ایک ہلاکت کے گڑھے کی طرف جا رہے ہیں۔ قتل و غارت، جھوٹ، بدماشی اور ایک ظلم اور ایک نہ تھمنے والا طوفان ہے جو ہم آج فیس کر رہے ہیں۔ ہم نے جو بویا ہے وہ کاٹ رہے ہیں، لہٰذا ہمیں
اپنا جائزہ لینا چاہیے، اپنے آنے والی نسلوں کی تربیت کی فکر کرنی چاہیے، اور اس کے لیے ہم نے کوشش کرنی ہے۔ انشاءاللہ آئندہ نشستوں میں ہم کسی نہ کسی ایک اخلاقی صفت اور اسی طرح ایک اخلاق حسنہ میں سے ایک ٹاپک پہ بات کریں گے، اور اسی طرح اخلاق رذیلہ میں سے ایک اس پہ بات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اچھے اخلاق اپنانے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔